بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جہاں دیدہ چینل کے ساتھ میں نعمان خان۔ ناظرین، 20ویں اور 21ویں صدی نے انسانی زندگی کے مختلف شعبہ جات میں کئی انقلاب برپا کیے۔ مثال کے طور پہ معیشت، سیاست، سماجی تعلقات اور ان جیسے دیگر شعبہ جات کی وسعت اور ترویج کا انحصار رسل و رسائل اور ذرائع آمد و رفت کی رفتار پر تھا اور ہے۔ ابتدا میں مہینوں اور سالوں پیدل سفر، پھر جانور کی سواری اور بار برداری، جس سے نسبتاً رفتار بڑھ گئی، مگر پہیے کی ایجاد نے اس میں ایک بڑی پیش رفت کی جو اولاً بیل گاڑی اور بعد ازاں سائیکل کی شکل میں سامنے آئی، اور یہ مشینی دور کا آغاز تھا۔ سائیکل موٹر سائیکل میں تبدیل ہو گئی، رفتار میں مزید اضافہ ہوا، پھر موٹر کار ابتدا میں سست رفتار جو بتدریج 100 کلومیٹر فی گھنٹہ تک بڑھ گئی۔ انسانی زندگی میں سب سے بڑا انقلاب تب برپا ہوا جب ہوائی جہاز کا وجود ممکن ہوا۔ اب اس سے سفر کی رفتار دوڑنے سے اڑنے میں بدل گئی، اور ہوائی سفر کی بدولت سالوں کا سفر اب گھنٹوں میں طے ہونے لگا۔ ہوائی جہاز کی ایجاد نے انسانی سوچ کو مزید وسعت دی، اور یوں جہاز نے راکٹ کی شکل اختیار کی۔ اب انسان نے کائنات کے مزید رازوں سے پردہ اٹھانا شروع کر دیے، یہاں تک کہ 20ویں صدی میں چاند پہ پہلا قدم رکھا۔ خلائی تحقیق کو آگے بڑھانے میں ہبل اور جیمز ویب کا انتہائی اہم کردار ہے، جس کے بغیر خلا کا مشاہدہ اور تحقیقات ناممکن تھی۔ تاہم راکٹ جو کہ جہاز کی ارتقائی شکل ہے سے ہی کائنات اور سورج، چاند اور زمین کو زمین سے باہر جا کر جانچنا ممکن ہوا۔ یہ کہنا کہ جہاز کی ایجاد سے انسان کی زندگی میں رفتار کا حصول ممکن ہوا اور دور افتادہ سفر کے تصور کو ناقابل یقین سہل حقیقت کا روپ ملا۔ بلا شک و شبہ 20ویں صدی کی سب سے بڑی ایجاد ہوائی جہاز ہے۔ ہوائی جہاز کا جب بھی ذکر ہوا تو دنیا نے رائٹ بردرز کو یاد کیا۔ دسمبر 1، 1903 کو فلائنگ مشین کا کامیاب تجربہ کرنے والے امریکن شہری رائٹ بردرز تھے۔ پر کیا آپ یہ بات جانتے ہیں کہ رائٹ بردرز وہ پہلے لوگ نہیں تھے جنہوں نے فلائنگ مشین کا تجربہ کیا، بلکہ ان سے 500 سال پہلے اٹیلین پولیمیتھ لیونارڈو ڈی ونچی نے فلائنگ مشین کی 200 سے زائد تصاویر تیار کر رکھی تھی۔ اور یہ سب سے زیادہ حیران کن یہ ہے کہ لیونارڈو ڈی ونچی سے بھی 700 سال پہلے ہسپانیہ سے تعلق رکھنے والے ایک مسلم پولیمیتھ انجینئر عباس ابن فرناس نے دنیا کو اڑنے کا خواب دکھایا۔ وہ مختلف شعبہ کار میں یکتائے زمانہ تھے۔ تخلیقی جہتوں میں وہ ہمہ وقت شاعر، موسیقار، ماہر علم فلکیات، علم نجوم اور انجینئر تھے۔ جیسا کہ ایک اچھوتا خیال کہ انسان ہوا میں اڑ سکتا ہے، پر تحقیق کے بعد وہ 2 پر بنانے میں کامیاب ہو گئے، جس کی بنیاد پر انہوں نے سن 852 میں گریٹ ماسک آف کورڈوبا کے مینار پر چڑھ کے چھلانگ لگا کے تجربہ کیا، جو کہ کامیابی سے ہمکنار نہ ہوا۔ نتیجتاً کچھ چوٹیں بھی آئیں، البتہ ایک چیز واضح ہو گئی کہ پروں نے نیچے آنے کے عمل میں پیراشوٹ کا کردار ادا کیا، تاہم پرواز نہ ہو سکی۔ اس تجربے سے وہ دل برداشتہ نہیں ہوئے، بلکہ کی جانے والی غلطیوں سے تحقیق کے بعد ایک اور پرواز کے لیے ایک آلہ تیار کیا، جسے کہ فرسٹ فلائنگ مشین کا نام دیا گیا۔ عقاب کے پروں کو ریشم کی تاروں سے باندھ کر پرندے جیسے پر، جو کہ نسبتاً زیادہ مضبوط تھے، بنائے گئے۔ اب کی بار اس 70 سالہ بوڑھے نے پھر سے پرواز کا عزم کیا۔ وہ پہاڑی سے کود گئے اور تقریباً 10 منٹ سے کچھ زیادہ اڑان بھری۔ یہ تجربہ اڑان کے لحاظ سے کامیاب رہا، تاہم لینڈنگ میں ان کو حادثہ پیش آیا، جس سے انہوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ اڑان میں توازن اور لینڈنگ میں پرندے کی دم کا بہت اہم کردار ہوتا ہے۔ یہ تجربہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تقریباً 200 سال بعد کیا گیا۔
عباس ابن فرناس نے مشاہدہ کیا کہ ہنس پرندہ پانی پر اترتے ہوئے اپنے جسم کے پچھلے حصے اور دم سے توازن برقرار رکھتا ہے۔ آج اسی اصول کی بنیاد پر جہاز لینڈ کرتے ہیں۔ بعد از عباس ابن فرناس 11ویں صدی میں 1002 میں ترکستان کے ایک استاد نے بھی مینار پر چڑھ کر پرواز کی غرض سے چھلانگ لگائی، پر موقع پر ہی جان گنوا دی۔ پھر ایک انگریز پادری نے بھی اسی کوشش میں دونوں ٹانگیں توڑوا دی۔ عظیم فلسفہ دان راجر بیکن اپنے مسودے میں فلائنگ مشین کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ میں نے اڑنے کے متعلق نہ کبھی سنا نہ کبھی دیکھا، پر میں ایک نام سے واقف ہوں جو کہ ہسپانیہ سے تعلق رکھتا تھا اور اس نے اڑنے کا تجربہ کیا۔ ہسپانیہ میں تعمیر کردہ پرشکوہ پل اور بغداد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر نصب یہ عالی مجسمہ بابائے ہوا بازی عباس ابن فرناس کے نام سے منسوب ہیں۔ یہ ان کو دیے گئے خراج تحسین کا منہ بولتا ثبوت ہے۔